मुबारक रमज़ान मुबारक रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। وقال تعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے طائف کا پورا واقعہ بیان ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان اس غار سے کیسے نکلا، شعب بنی طالب، اس کا پورا قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ سن 10 نبوی ہجری الگ چیزیں، چونکہ ابھی تو ہجرت ہی نہیں ہوئی، اور نبوی زمانہ یہ الگ ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت مل چکی تھی، اور اس کے بعد نبوت کے 10 سال گزر گئے، یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی۔ اب 11 نبوی کا ایک واقعہ ہے، اور مورخین اسے 11 نبوی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ چونکہ ان کی وفات 10 نبوی میں تھی، تو ان کے وفات کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا ان کے گھر تشریف فرما تھے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اسے معراج کا واقعہ کہتے ہیں، لیکن 2 نام اس واقعے کے اندر آتے ہیں، ایک اسراء آتا ہے، ایک معراج آتا ہے۔ اسراء کہتے ہیں زمین سے زمین کے سفر کو، یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء۔ اور معراج کہتے ہیں بلندیوں پہ چڑھنا، تو مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کے سفر، اور پھر جنت اور دوزخ کی سیر اور سدرۃ المنتہا کی سیر، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ 27 رجب کا یہ واقعہ ہے، اور مفسرین اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے۔ مختلف احادیث میں اس کا ذکر آپ علیہ السلام نے کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی شروع آیات کے اندر اللہ نے اس واقعے کو مختصر بیان کیا۔ چونکہ قرآن جب کسی واقعے کو بتاتا ہے تو قرآن زیادہ تفصیل نہیں بتاتا۔ یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اس واقعے سے آنے والے سبق کو یا اس سے کوئی معجزہ، اس نبی کی شان، وہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النجم کے اندر بھی اللہ نے اس واقعے کا کچھ مختصر احوال بیان کیا، لیکن احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھیے، جو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر ہوتی ہے اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے، اسے صحیحین بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات پکی ٹھکی ہے، اس بات کے اندر اب ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ تو اگر ان دونوں کتابوں کے اندر کوئی ایسی حدیث آ جائے، اور معراج کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہے باقی سیاہ ستہ میں بھی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں میں خاص طور پر معراج کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے۔ میں ان تمام تفصیلات کو ایک جگہ میں نے جمع کیا،
اور اس کو جمع کر کے اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رات قیام فرما رہے تھے، اور یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، یہ ان کی بہن ہے۔ تو آپ کی یوں سمجھے کہ چچزاد بہن ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا گھر بیت اللہ کے پاس تھا، اور آج مطاف کے اندر ان کا گھر آ چکا ہے۔ اس سے پہلے چند سال پہلے جب وہاں لوگ جاتے تھے تو ترکیوں کی جو عمارت ہے، ترکوں کی جو عمارت ہے، جسے شامی عمارت بھی کہتے ہیں، ترکوں کی عمارت بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ایک خاص ستون تھا، اور اس ستون کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو باقی تمام مسجد کے ستونوں سے وہ مختلف تھا، اور اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ترکوں نے چونکہ تاریخ کی حفاظت کی ہے کہ اس جگہ پر کوئی خاص تاریخ کی نشاندہی ہے، کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے، تو وہ جو ستون تھا اس ستون کے پاس حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ تو گویا کہ وہ گھر بالکل بیت اللہ کے بالکل سامنے تھا اور بہت ہی قریب تھا۔ تو رات کو چھت جو تھی گھر کی وہ پھٹی، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جگایا، اور جگانے کے بعد آپ کو مسجد حرام لے گئے، بیت اللہ لے گئے، اور بیت اللہ کے گرد ایک دیوار ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم میں نے جب شروع کے درس تھے اس میں بات بیان کی تھی کہ یہ حتیم کا حصہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن چونکہ لوگوں کے پاس اس وقت مال کم تھا یا حلال مال نہیں تھا، تو وہ اللہ کے گھر پہ حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں لگاتے تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ حرام کا 1 روپیہ نہیں لگاتے تھے۔ تو انہوں نے اس دیوار کے گرد، اس بیت اللہ کے گرد، اس جگہ کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دی، اور اس کا نام حتیم کہہ دیا گیا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن عرض کیا کہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد سیدھا انہیں حتیم کے اندر لے گئے اور کہا یہ بیت اللہ ہے، یا نماز پڑھ لو۔ تو جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو وہاں لے گئے، اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد آپ کا شق صدر ہوا۔ میں نے بتایا تھا کہ 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا ہے، 3 مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، 4تھی مرتبہ یہاں پر ہوا۔ شق صدر کیا ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، جسے آج لوگ کہتے ہیں بائی پاس۔ کیا کہتے ہیں؟ بائی پاس۔ اور آپ کے مبارک دل کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد ایک تشریح کے اندر، ایک برتن کے اندر رکھا گیا، اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، اور اس کے اندر علم اور معرفت اور حکمت کی چیزوں کو رکھا گیا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی ہے۔ ماء زمزم لما شرب فیہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے اندر ایک زمزم کا پانی ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس پر تفصیل اور بھی مختلف دروس کے اندر ہو چکی ہے۔ پھر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جبرائیل علیہ السلام نے مہر نبوت لگائی، جس پر خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، اور مہر نبوت لگائی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مہر نبوت لگائی تو ایک سفید براق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ سفید براق کیسا تھا؟ یہ گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، اور خچر سے یہ تھوڑا سا بڑا تھا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کو تو اللہ نے پر عطا کیا، ان کو تو ضرورت نہیں ہے گھوڑوں پر بیٹھنے کی، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، تاکہ نبی علیہ السلام کی معیت کے ساتھ ہو،
اور یہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے۔ اب جب یہ سفر شروع ہوا تو راستے میں اللہ نے آپ کو کچھ ایسے مقامات دکھائے، کچھ ایسے افراد دکھائے، کچھ ایسی قومیں دکھائی کہ وہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دکھایا کہ یہ جو قومیں ہیں اور اس طرح کی جو کام کریں گے ان کے ساتھ قبر میں بھی یہ ہوگا، ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو ساتھ لے کے چلے اور یہ سفر شروع ہوا تو 4 جگہیں ایسی آئیں جس میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اتر کے نفل پڑھیں۔ 4 جگہیں ایسی آئیں۔ پہلی جگہ آئی وادی یثرب، مدینہ منورہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں اتر کے نفل پڑھ لیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف آپ کو اللہ کا ہجرت کا حکم دے گا اور یہیں پر آپ آباد ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں نفل پڑھ لیے۔ پھر یہ سفر شروع ہوا اور جاتے جاتے ایک وادی سینا جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پہ اس سواری کو روکا اور فرمایا آپ اتر کے یہاں بھی نفل پڑھ لیں۔ آپ نے وہاں بھی نفل پڑھ لیے اور آپ کو بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے جہاں اللہ نے ان سے ہم کلامی کی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے تو مدین کا مقام آیا، اور مدین کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام اترے اور آپ کو کہا یہ وہ مقام ہے جو شعیب علیہ السلام کا ہے، یہاں بھی نفل پڑھ لیے۔ تو آپ نے نفل پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے تو بیت اللحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر بھی آپ نفل پڑھ لیں۔ تو آپ نے وہاں بھی اتر کے نفل پڑھیں۔ اس کے بعد جب آگے جاتے گئے تو ایک بوڑھا مرد نظر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف توجہ مت دو۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف بھی توجہ مت دو، آپ جاتے رہیں، آپ جاتے رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا بوڑھا مرد وہ دنیا ہے کہ دنیا کی محبت کہ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ دنیا اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بڑھاپے میں زیادہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا اور کماؤں اور دنیا اور جمع کروں تاکہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میری اولادیں پریشان نہ ہوں۔ اس کے دل کے اندر دنیا ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کچھ نہیں بھر سکتی۔ یہ بوڑھا بھی ہوتا ہے لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جاگتی ہے۔ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ فرمایا یہ شیطان ابلیس ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اور میں نے کہا آپ اس سے بھی نظریں ہٹائیں اور سیدھا چلے جائیں۔ اس کے بعد آگے گئے تو کچھ لوگ نظر آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا حاشر، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا اول، سلام کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ انبیاء ہے جنہوں نے آپ کو سلام کیا، یہ انبیاء ہے جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ اس کے بعد آپ گزر رہے تھے تو کل 9 مختلف قسم کے گروہوں پر گزر ہوا، 9 قسم کے افراد تھے، اور آپ علیہ السلام پوچھتے رہے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتاتے رہے، جس میں سے پہلے گروہ پر جب آپ کا گزر ہوا تو پہلا گروہ ایسا تھا، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ صحیحین کے اندر ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تمام صحیح احادیث ہیں۔ تو ایک گروہ پر جو پہلے گروہ پر گزر ہوا ان کے ناخن بڑے بڑے ناخن تھے، تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ لوگ اپنے چہروں کو یوں نوچتے تھے، اپنے چہروں کو نوچتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ گوشت آتا پھر نوچتے تھے، پھر گوشت آتا پھر نوچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، جو لوگوں پر بہتان بازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیے یہی حشر آگے قبر میں ہوتا ہے، اسی طرح کا حشر۔ یہ اللہ نے حضور کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ کیسا خاص معاملہ کیا کہ جیتے جاگتے اللہ نے کسی نبی کو آسمانوں کی سیر نہیں کرائی، کسی نبی کو جیتے جاگتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیغمبر کی امت میں پیدا کیا کہ جسے اللہ نے جیتے جاگتے آسمانوں کی اور پورے جنت کی سیر کرائی، کسی نبی کو اللہ نے سیر نہیں کرائی۔ تو اس گروہ پر جب گزر ہوا تو آگے ایک اور گروہ آتا ہے، اور وہ گروہ ایسا ہے کہ وہ نہر کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں اور پھر نہر سے باہر نکلتے ہیں، اور پتھر کے لقمے ہیں، اور ان پتھر کے لقموں کو توڑ توڑ کے وہ پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ سے کہا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہے، جو سود کیا کرتے ہیں، سود پہ مال دیا کرتے تھے، سود پہ رقم لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیے اس امت کے اندر اللہ نے بہت سارے جو گناہوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا، لیکن کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں اس گناہ گار کے سامنے آتا ہوں یا میرا نبی اس گناہ گار کے سامنے آئے گا۔ لیکن سود خور ایسا آدمی ہے کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا آدمی ہے۔ سود کرنا ایسا ہے، آپ نے فرمایا سود کرنے والے پر لعنت، سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، گواہ اس معاملے کے درمیان جو بنے گا اس پہ لعنت، اور جو اس معاہدے کو لکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ 4 لوگوں پر ایک گناہ کی وجہ سے لعنت ہے، 4 لوگوں پر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک اور گروہ پر گزر ہوا کہ وہ کھیتی باڑی کر رہی ہے اور فوراً بیج تیار ہوتا ہے وہ فصلیں کاٹتے ہیں، پھر فوراً بیج ڈالتے ہیں، بیج تیار ہوتا ہے فوراً وہ کاٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مجاہدین ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، ان کے اجر کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہ قدم بڑھاتے ہیں اللہ ان کے اجر کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے گروہ پر گزر ہوا، اور وہ گروہ ایسا تھا کہ اس میں سے ایک آدمی ایک کا سر رکھتا ہے چٹان پہ اور پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر یہ اٹھتا ہے، پھر وہ اس کے سر کو رکھتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے اور چٹان پہ رکھ کے اس کے سر کو مارتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے سروں کو کچل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں کہ جو فرائض کے اندر کوتاہی کرنے والے ہیں، جو فرض نمازوں کے اندر کوتاہی کرنے والے ہیں، جو فرائض ہیں اس کے اندر کمی کرنے والے ہیں، فرائض کو نہیں پڑھ رہے۔ اور یاد رکھیے ایسے ایسے ممالک ہیں، اگر آج آپ لوگوں نے اپنی نوجوان نسلوں کو نمازوں کی طرف متوجہ نہ کیا یا مساجد کی طرف متوجہ نہ کیا تو ایسے ممالک میں نے خود دیکھے کہ خوبصورت مسجدیں اور ایسے ایسے قالین ہیں کہ آپ اس میں پاؤں رکھیں تو آپ کے پاؤں یہ تلوے پورے اس قالین کے اندر چھپ جاتے ہیں، اتنی خوبصورت قالین ہے اور اتنے خوبصورت نقش و نگار۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو 3-4 بوڑھے آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ اور یہ ہمارا بھی قصور ہوگا اگر آج ہم نے اور اپنی اولادوں کو مسجدوں کی طرف نہیں پھیرا تو یاد رکھیے وہی حال جو قرطبہ اور اندلس کے اندر ہوا، اور آج تک وہاں کی مسجد رو رہی ہے اور ایسے مساجد آج تک ویران پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ 5واں گروہ ایسا تھا
کہ اس پر گزر ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں تھے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور وہ سطر ڈھانپتے ہیں اور مشکل سے ان کا سطر وہ جو ہے وہ ڈھپتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور ایسے کپڑے کہ سطر مشکل سے ان کا چھپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ یہ فرائض میں سے ہے اور یہ ہر اس شخص کے ذمہ واجب ہے کہ جیسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو، اور زکوٰۃ دینے سے یہ 2.5 روپے 100 روپے میں 2.5% اللہ نے ہم سے مانگا، 97.5% ہم سے نہیں مانگا۔ اگر وہ رب مانگتا تو ہمیں دینا پڑتا، لیکن اس رب نے ہم پہ احسان کیا، لیکن افسوس یہ کہ وہ 2.5% بھی ادا کرنے والے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو جو ہے وہ سارا سال دیتا ہوں، صدقات دیتا ہوں۔ بھائی آپ صدقات جتنے بھی دیں، آپ کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوگی تو آپ سے پوچھا جائے گا، اور زکوٰۃ میں 1 روپے کی بھی کمی ہوگی تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ اندازوں سے نہیں دی جاتی بلکہ زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھٹے گروہ پر ہوا کہ ایک طرف تازہ گوشت ہے اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت ہے، اور وہ گروہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ یعنی لوگ ایسے ہیں تازہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار بیکار گوشت کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے غیر محرم عورتوں کے پاس جاتے ہیں، جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بدکاریاں کرتے ہیں۔ حلال ایک طرف رشتہ موجود ہے، اللہ نے حلال ذریعہ بنایا ہے، لیکن اسے چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں، اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کریں، لیکن حرام سے شریعت نے روکا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی سے کہ آج تو ایسے گھرانوں کا حال ہم سنتے ہیں کہ باقاعدہ خواتین ان کاموں میں ملوث ہیں کہ آپ حلال کام کی طرف نہ آئیں، آپ حرام کام کی طرف جائیں، اور گھر کی خواتین اس کے ساتھ شریک ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد گزر ہوا 7ویں گروہ پر کہ ایک لکڑی ہے اور اس لکڑی پر سے جو گزرتا ہے یہ اسے پھاڑ دیتی ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راستے میں گزرنے والے لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ راستے میں گزر رہے ہیں، ان پہ ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 8ویں گروہ پر ہوا کہ ان کے کمر پر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھرا ہے، اور اتنی بوجھ ہے کہ کمر ان کی جھکی ہوئی ہے، اور وہ راستے میں اور بھی لکڑیاں اٹھا رہے ہیں، اور بھی اٹھا رہے ہیں، اور بھی اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ لکڑیوں کے بوجھ کی وجہ سے کمر بھی جھک گئی ہے، لیکن یہ اور اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور میں کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں کے اندر خیانت کرتے ہیں، امانتوں کے اندر امانت داری کا خیال نہیں کر رہے، اور اتنی لالچ ہے کہ اور بھی اٹھا رہے ہیں، اور بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر آخری اور 9ویں گروہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے امت کے وہ دیندار لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تو دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن خود دین پہ عمل نہیں کرتے، خود دین پہ عمل نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑے خطیب ہیں لیکن خود دین پہ عمل نہیں ہے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر رہے تھے تو خوشبوئیں آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے خوشبوئیں؟ فرمایا یہ جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ پھر آگے تھوڑا سا آگے گئے نبی علیہ السلام، جب آگے گئے تو تھوڑی سی جو ہے وہ بدبو آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیسی بدبو ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ یوں یہ سواری جو براق تھا یہ چلتے چلتے یہ مسجد اقصی بیت المقدس تک یہ سواری پہنچ گئی۔ جب یہ پہنچی
تو جبرائیل علیہ السلام اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ بھی اتریں، اور اس سواری کی وہ رسی پکڑی اور ایک جگہ لے گئے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہاں ایک سوراخ تھا اور اس کے اندر جگہ تھی سواری کو باندھنے کی، لیکن اس سوراخ پر اتنی میل جم چکی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اس انگلی سے اس کو یوں صاف کیا اور پھر اس کے اندر وہ رسہ ڈال دیا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آج بھی بیت المقدس کے اندر وہ جگہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ سواری باندھی گئی تھی۔ اگرچہ تعمیر تو آج کی اور پہلے کی الگ ہے، لیکن ہو سکتا ہے جگہ وہی ہو، مقام وہی ہو کہ جس مقام کے اندر آج نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اترے، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیے، اور نفل پڑھنے کے بعد اندر آپ تشریف لے آئے۔ تو آپ نے نفل پڑھے اور اندر تشریف لے آئے تو دیکھا بہت سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہیں، بہت سارے لوگ اور جمع ہیں، اور نماز کا وقت قریب ہوا اور ایسے لگا کہ یہ لوگ اب کسی کو کہیں گے کہ نماز کے لیے آگے ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا یہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا یہ ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد سیدھا آپ کو مصلی پہ لے آئے، اور لانے کے بعد فرمایا کہ اب آپ امامت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امامت کی، اور امامت کرنے کے بعد جو ہے وہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ فارغ ہوئے تو داؤد علیہ السلام، پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، فرشتوں نے حمد و ثنا کی، پھر داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کی امامت کی؟ اور میں نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے تھے، آج ان سب کو اللہ نے یہاں جمع کیا، اور آپ کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان سب لوگوں کی امامت کرائے۔ اسی لیے حضور کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، امام الانبیاء، کہ آپ انبیاء کے امام ہیں، سارے نبیوں نے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی، امام الانبیاء بنے۔ اور آپ کے سامنے بعض روایات کے اندر 3 پیالوں کا ذکر آتا ہے، اور ایک روایت کے اندر ایک اور پیالے کا ذکر آتا ہے، تو ان کو جمع کر کے ہم 4 پیالے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے جبرائیل نے 4 پیالے پیش کیے، ایک کے اندر دودھ تھا، ایک کے اندر پانی تھا، ایک کے اندر شراب تھی، اور ایک کے اندر شہد تھا۔ تو ایک روایت کے اندر شہد کا ذکر نہیں ہے، ان تینوں کا ذکر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی آزمائش تھی، اگر آپ شراب پی لیتے نعوذ باللہ تو آپ کی قوم گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ اس کے بجائے پانی پی لیتے تو بھی معاملہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ نے وہ چیز پی جو ایک فطری چیز ہے، دودھ پیا آپ نے، کہ جس سے انسان کو طاقت بھی ملتی ہے۔ اور میں نے بتایا ایک روایت کے اندر جو ہے وہ شہد کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا۔ یہاں تک کہ جو سفر ہے، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا۔ اس سے آگے کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ اور اب آگے کے سفر کا دور شروع ہوتا ہے۔ آسمان سے زمرد کی ایک سیڑھی اتاری جاتی ہے، زمرد، اس کے اندر یاقوت کے دانے لگے ہوئے ہیں۔ کیا عالیشان وہ سیڑھی ہوگی، کیا خوبصورت سیڑھی ہوگی۔ آسمان سے ایک زمرد کی سیڑھی اتاری گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ کی آسمانوں کی طرف کا سیر شروع ہوا، اور آپ سے کہا کہ آپ چڑھتے جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ایک اس دنیا کا پورا ایک نظام ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں نا کہ بھئی یہ چیز یہ کرے گا، یہ بچہ میرا یہ راشن پانی کرے گا، یہ بچہ جو ہے وہ بل ادا کرے گا، یہ بچہ باقی اخراجات پورے کرے گا۔ تو اس دنیا کا بھی ایک نظام ہے، ورنہ اللہ کو ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے۔ وہ تو کن فیکون کن کہے تو وہ کام ہو جائے۔
اور اللہ کے نبی کو وہ اسی طرح آنن فانن آسمانوں کی سیر کرا سکتے تھے، لیکن ایک نظام ہے۔ تو آسمانوں سے سیڑھی آئی، اب اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ احادیث کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں اس سیڑھی پہ چڑھا اور جب آسمان کے دروازے پہ ہم پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آسمانوں کے دروازے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اندر سے جو پہلے آسمان کا داروغہ، اس نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ ساتھ میں کون ہے؟ حالانکہ معلوم ہے کہ کون ہے ساتھ، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ بتاؤ کہ خود آئے ہیں یا ان کو بلوایا گیا ہے؟ کہا نہیں، بلوایا گیا ہے، خود نہیں آئے، ان کو بلوایا گیا ہے۔ تو آسمان کے پہلے آسمان کے داروغے نے دروازہ کھولا، مرحبا بالنبی صالح، مرحبا بالابن صالح، اور کہا کہ خوش آمدید، خوش آمدید نیک بچے کے لیے، خوش آمدید نیک نبی کے لیے۔ اور آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ جب آپ داخل ہوئے تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، آدم علیہ السلام نے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہے۔ اور ہر آسمان پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی اللہ نے آپ کو دکھائیں، اور آدم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے بچے آپ کو خوش آمدید ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ دائیں طرف کے لوگ وہ ہیں جو ان کی اولادوں میں تا قیامت تک نیک بچے ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف کے وہ لوگ ہیں کہ جو نیک نہیں ہے، گناہ گار ہیں یا فاسق ہیں یا کافر ہیں، تو ان کو دیکھ کر انہیں افسوس ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس بات پہ روتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ گئے، تو دوسرے آسمان کا اسی طرح میں نے بتایا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اسی طرح پوچھا گیا، اور دوسرے آسمان پر استقبال آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان دونوں حضرات نے کیا۔ یہ دونوں آپس میں خالزاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام تھے، اور زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام تھی، اور وہ ان کے خالہ تھے۔ کہ خالزاد جو ہے وہ یہ آپس میں خالزاد بھائی ہیں، اور یہ انبیاء میں یہ دونوں نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور وہ پھر شادی کریں گے، اور یحییٰ علیہ السلام کی تو اللہ نے صفت ہی بیان کی کہ وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ ان چیزوں سے دور تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تیسرے آسمان پر ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ ملے۔ تو حضور جب یہ حدیث صحابہ کو یہ بات بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے واقعی یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا کیا۔ اللہ نے حقیقت میں ان کے بارے میں تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ اللہ نے ان کو حقیقت میں حسن و جمال، دنیا کے جمال کا ایک حصہ اللہ نے اپنے نبی یوسف کو عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان سے ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کلیم اللہ ہے، اور ساتویں آسمان پہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ داخل ہوئے تو سامنے بیت المعمور تھا۔ جیسے یہ بیت اللہ ہے ہمارا، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں ہم، اس کے بالکل سیدھ پہ آسمان میں ایک بیت اللہ ہے، آسمان میں، اور اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک ٹائم میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے ایک فرشتے کا نمبر تا قیامت ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کتنے فرشتے ہیں، ایک فرشتے کا نمبر ایک دفعہ آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آتا۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے، تو وہ بیت المعمور سے یوں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ بھی کھڑے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہے۔
آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور یہ مقام بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے عطا فرمایا کہ بڑے بڑے آزمائشوں سے ان کا گزر ہوا۔ اب یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ سدرۃ المنتہا کا سفر ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، ایک بہت بڑا درخت، اب یہاں تک بات آ گئی۔ اب یہاں سے آگے ایک بہت بڑا درخت تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں چونکہ آتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا اور جنت یہ آپس میں قریب ہے، یہ قریب ہے آپس میں۔ اور آپ کو یہاں پہلے جنت کی سیر کرائی، پورے جنت کی آپ کو سیر کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی اللہ نے جنت بنائی ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اسے سنا ہے۔ سننا اور دیکھنا تو دور کی بات، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ لوگ آج سوسائٹیاں بناتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ کیا لکھتے ہیں؟ آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے نا کہ میرا ایسا گھر ہو، ایسی جگہ ہو، اس کے اندر باغ ہو، اس کے اندر چمن ہو، ایسی گاڑی کھڑی ہو، اور اس کے اندر جو ہے سوئمنگ پول ہو، یہ خواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی خواب بتاتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ وہ خواب پھر خواب ہی نہیں ہوتا، بعد میں جب وہ جاگتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے وہی بھاگ جاتے ہیں، سارے پیسے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو حقیقت میں وہ خوابوں میں ہی لے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں خوابوں میں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جنت اللہ نے بنائی کہ کسی انسان کے دل پر بھی اس کا خیال نہیں آ سکتا۔ اور جہنم آپ کو دور سے دکھائی گئی، یہ جہنم ہے، دور سے دکھائی گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت ہے، اور اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے والے اعمال وہاں پر جا کر اینڈ ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں، اور اوپر سے آنے والا آرڈر اللہ کی طرف سے یہاں پر آ کر رک جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر جو ہے وہ اس کے گنبد جو ہے وہ موتیوں کے دیکھے، اور میں نے دیکھا یہ جنت کے بارے میں، اور اسی طرح جنت کی جو مٹی ہے وہ میں نے مشک کی دیکھی۔ اور سدرۃ المنتہا پہ جو میں نے دیکھا کہ صریف الاقلام کچھ فرشتوں کے آوازیں آ رہی تھی۔ یہ صریف الاقلام میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ پہلے زمانے کے اندر لکڑیوں کے قلم ہوا کرتے تھے، اور اس لکڑی کے قلم کو سیاہی میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر جب لکھا جاتا تھا تو لکھتے ہوئے خاص قسم کی آواز آتی تھی۔ آپ ایسے جن لوگوں نے پہلے یہ اس سے لکھائی کی ہو، اور یا تختی پہ لکھائی کی ہو ایسے قلموں سے، تو وہ آواز آتی تھی۔ اسے عربی کے اندر صریف کہتے ہیں، اردو کے اندر اس آواز کا مجھے نہیں ملا کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی آوازیں نبی علیہ السلام کو آئی، اور آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی تقدیریں لکھ رہے ہیں، تقدیریں لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک الگ ڈپارٹ ہے، یہ انسانوں کی تقدیریں لکھ رہے ہیں۔ اور یہ کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ لوح محفوظ سے۔ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے تا قیامت۔ یہ وہاں سے کاپی کر رہے ہیں، یہ وہاں سے لکھ رہے ہیں، پھر جس جماعت کی جو ذمہ داری ہے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل علیہ السلام، روایات کے اندر آتا ہے کہ 15 شعبان کو سال بھر میں جتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، انہیں اسی رات میں وہ اعمال نامہ اور وہ دفتر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بھئی یہ سال کی لسٹ ہے، اب یہ سال کی لسٹ ہو گئی آپ کی، تو پورا پھر ان کے پاس الگ الگ جماعتیں ہیں، اور وہ جماعتوں کی شکل میں جو ہے وہ اسی طرح روح قبض کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اسرائیل علیہ السلام میں اور انبیاء، میکائیل علیہ السلام میں، اسرافیل علیہ السلام میں، اللہ کے اور انبیاء جن کے ذمہ اور کام ہے، تو یہ فرشتے لوح محفوظ سے چیزیں لکھتے ہیں، اور پھر ان جماعتوں کو، فرشتوں کی جماعتوں کو یہ چیزیں حوالے کرتے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں لکھتے حوالے کرتے کرتے وہ آگے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ وہ مقام تھا جہاں جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا،
اور یہاں سے آگے اگر میں نے ایک قدم بڑھایا تو میرے سارے پر جل جائیں گے اور میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اور یہاں سے آگے جانے کا اللہ نے آپ ہی کو حکم دیا اور اسے قرآن نے بیان کیا، لیکن ہم اپنے الفاظ میں کیسے بیان کریں؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی۔ فرمایا آپ اپنے بچے سے کہتے ہو بیٹا قریب آ جاؤ، تھوڑے اور قریب آ جاؤ، تھوڑے اور قریب آ جاؤ، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو تھوڑا اور قریب کیا اور قریب کیا۔ اس بارے میں صحابہ کا بھی اختلاف ہے کہ حضور علیہ السلام نے براہ راست اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ انکار کیا کرتے تھے کہ براہ راست نہیں کیا۔ لا تدرک الابصار قرآن کی اس آیت سے کہ اس دنیا کی آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ براہ راست کیا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں پر ایسی بصارت دینی تھی کہ اللہ نے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور پھر اس کے بعد ایک سواری اور لائی گئی۔ اب مقامات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس سواری کا نام ہے زفرف، اور یہ سواری وہ تھی کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اکیلے جانا تھا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پر سوار ہوا اور میں اللہ کے قریب گیا، اور پھر اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ دروازہ کھولا گیا اور میں نے ایک عظیم نور کو دیکھا، اور اس کے بعد موتیوں کے مسند کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے وحی کی اور مجھے کچھ تحفوں سے نوازا۔ اب یہ جو باقی کیفیات ہے ظاہر ہے وہ ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس کی اتنی تفاصیل احادیث کے اندر نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قریب بلا لیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو عرش الہی ہی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ عرش الہی ہے، اور قریب بلا کے کچھ تحفوں سے نوازا، جس میں سے پہلا تحفہ 50 نمازیں اس وقت عطا کی گئی۔ کتنی؟ 50 نمازیں۔ دوسرا تحفہ عطا کیا سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آخر تک یہ اس وقت آپ کو عطا کیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 آیات ان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ براہ راست اللہ نے آپ کو دیے۔ یعنی باقی تو قرآن کی آیات کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے، لیکن یہ 3 آیات ایسی ہے کہ اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ نہیں۔ اور ایک تحفہ اللہ نے یہ عطا کیا کہ آپ کی امت میں اگر آپ کی امت کا بندہ یہ ایک کام نہ کرے، باقی جتنے بڑے گناہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن یہ ایک کام نہ کرے، اور وہ ہے شرک کرنا۔ اگر اس نے ذرہ برابر بھی شرک کیا میں اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، اور ذرہ برابر بھی اس نے جو ہے وہ شرک نہیں کیا، گناہگار تھا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس پر تفصیل گزر چکی ہے، اور ذرہ برابر بھی فرمایا ایمان ہوگا اس کے دل میں، اور ایمان سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے اس کو نکالا جائے گا۔ اور 3 تحفے اللہ نے عطا کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں سے نیچے آئے، ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کچھ نہیں پوچھا۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا آپ سے کیا کیا ملا، آپ کو کیا تحفے ملے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی، اور باقی کہا؟ انہوں نے 50 نمازوں کا سنا تو کہنے لگے نہیں 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ چلے جائیں اور کم کروائیں، یہ 50 نمازیں آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، میری امت میں چند نمازیں تھیں وہ نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے، 5 نمازوں کی کمی ہوئی، پھر وہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ نے پھر پوچھا، پھر وہ گئے، پھر وہ آئے، 9 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور 45 نمازیں کم ہو گئی۔ آپ ایسے سوچیں اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ آج ہم 5 نمازوں کے اندر ہی ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کے ذمے کتنے سالوں کی قضا نمازیں الگ ہیں، اور پھر روز مرہ کی سطح پر کوئی نماز رہ جاتی ہے،
تو 50 ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ 50 ہوتی، ہم تو ظاہر مکلف تھے، پھر اللہ نے جب فرض کی تو ہمیں تو پڑھنی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ امت کے لیے 9 دفعہ گئے، اور 5 پڑھیں گے لیکن ثواب بعض کتابوں میں آتا ہے اللہ 50 ہی کا دے گا، ثواب 50 ہی کا دے گا۔ 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ، اچھا بعض مفسرین نے، بعض محدثین نے اس میں ایک نقطہ لکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بات کیوں نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کی؟ تو انہوں نے اس میں ایک نقطہ لکھا کہ ابراہیم جو تھے وہ خلیل تھے۔ خلیل کیا ہوتا ہے کہ محبوب جو کہے میں اس کے لیے تیار ہوں، اور موسیٰ جو تھے وہ کلیم تھے، وہ ناز میں بات کر سکتے ہیں، ان سے وہ کلام کیا کرتے تھے اللہ رب العزت۔ تو ان کا ایک الگ ناز تھا کہ بھئی وہ ناز میں جو کلیم ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے نظر و نیاز کر سکتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ جائیں، اور 10ویں دفعہ بھی آپ کو کہا اور کم کرا کے آئیں، اور کم کروا کے آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے، میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا۔ اور یوں نبی علیہ السلام اپنے اس سفر سے واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اللہ نے کائنات کے نظام کو روک دیا تھا۔ جس وقت آپ گئے تھے اور جس وقت آئے وہی ٹائم بج رہا تھا، یہ دنیا کا نظام رک چکا تھا۔ اور جب آپ صبح جاگے اور آپ نے مشرکین سے کہا کہ آج رات میں نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، اور اس کے بعد جنت دوزخ کی سیر کی، تو وہ ویسے ہی آپ کو نہیں مانتے تھے، ان کو موقع مل گیا تو وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تو کہنے لگے ہمیں کچھ نشانیاں بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ بتاتا ہوں کہ تمہارا ایک تجارتی قافلہ میں نے شام کے راستے پہ دیکھا، اور اس قافلے میں آگے کا جو اونٹ ہے، اس اونٹ کے دائیں اور بائیں سامان لدا ہوا ہے، اور اس اونٹ کا کلر یہ ہے، اور سب سے آگے وہ اونٹ آ رہا ہے، گندمی کلر کا وہ اونٹ ہے، سب سے آگے وہ اونٹ چل رہا ہے، باقی قافلہ پیچھے آ رہا ہے، اور ٹھیک 3 دن میں وہ قافلہ پہنچے گا، کیونکہ وہ جو مسافت ہے وہ 3 دن کی ہے، ٹھیک 3 دن میں یہ قافلہ پہنچے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 دن بعد یہ مشرکین باہر نکلے اور انتظار کرنے لگے، تو 3 دن بعد دیکھتے کہ وہ قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا تھا، اور کیا دیکھتے؟ وہی اونٹ کے جس کی نشاندہی حضور نے کی وہی آگے آگے تھا، وہی آگے آگے تھا۔ تو اب تو ماننا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ظاہر ہے بدبختی آپ کہیں کہ اور عداوت کہیں، بغض کہیں، وہ ایسی تھی۔ تو اس میں سے ایک نے کہا میں تو پہلے سے ہی کہتا تھا یہ بڑے جادوگر ہیں، میں تو پہلے سے ہی کہتا تھا نعوذ باللہ، اور اب تو دیکھو ان کا جادو اوپر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، اس قسم کے ہیلے اور اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ کسی نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ بتاؤ اس مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کیسے تھی اور ان کا رنگ کیسے تھا؟ تو چونکہ بسا اوقات آدمی کہیں جاتا ہے تو اتنی توجہ نہیں دیتا پہلی دفعہ جب جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا نقش آپ کے سامنے رکھتے گئے، وہ سوال کرتے گئے، وہ آپ کے سامنے نقش رکھتے گئے، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ دروازے، وہ پورا آپ کے سامنے نقش رکھتے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان تمام سوالات کا انہیں جواب دیتے تھے، جو انہوں نے آپ سے سوال کیا نبی علیہ السلام نے اس سوال کا انہیں بعین ہی جواب دیا۔ اسی کو بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى۔ یہ بات رہ گئی کہ اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس تھے تو اللہ نے فرمایا کہ بعین ہی اصلی شکل میں دوسری دفعہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا۔ پہلی دفعہ دنیا میں جب پہلی دفعہ وہی آ رہی تھی، اور دوسری دفعہ وہاں دیکھا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى،
اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہاں تک اللہ نے اس واقعے کو بھی بیان کیا۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں بئی طور کہ اللہ نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا کہ جو امام الانبیاء بھی ہے، اور جن کے لیے اللہ نے جنت اور دوزخ کی سیر جنہیں اللہ نے کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، اپنا قرب اللہ نے جنہیں عطا فرمایا، اور پھر نمازیں اس وقت فرض ہوئی۔ تو ہم ایسے نبی کی امتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے تو چوم لے تلووں کو
کافوری غونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے، انداز جگانے کا خود رب نے سکھایا ہے، انداز جگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اللہم لک الحمد کما تألو فصل علی محمد کما تألو وفعل منا ما تألو فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے سینوں کو صاف فرما، دلوں کو صاف فرما، اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جنت الفردوس کی ہواؤں سے معطر منور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ عبد الرحیم صاحب کو ایک بندہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ الہ العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس ملک کو استحکام نصیب فرما، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما، یہاں مدارس کی، مساجد کی، دینی مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرما، گھروں کو دین سے الہ العالمین منور فرما، دین کی سمجھ ہماری اولادوں کو نصیب فرما، ہماری اولادوں کو تمام صغیرہ کبیرہ خطاؤں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔